أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما، لوگ ان سے سیکھتے تھے، ان دونوں سے لوگ سیکھتے تھے، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، کہ جدائی پیدا کریں اس کے ساتھ میاں اور بیوی کے درمیان. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ان دو فرشتوں سے لوگ سیکھتے تھے وہ جادو کہ جس سے جدائی پڑتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم کے بغیر اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں مل سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے تھے ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دے دنیا میں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ ہو آخرت میں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق جان چکے وہ کہ انہوں نے خریدی وہ چیز ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس برے چیز کے خریدنے کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے. جادو کا ذکر حال اور احوال، جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں جادو دو طریقوں سے آیا ہے. ایک تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو حکومت دی تھی وہ ایسی حکومت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے علاوہ بھی تمام مخلوقات پر حکومت کرتے رہے، اور پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، جنات کی باتیں بھی سمجھتے تھے. ہر ایک چیز اس کی حکومت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. تو اس وقت جنات آئے اور وہ جنات انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، جیسے کہ ہم یہاں اپنے معاشرے میں مل کے رہتے ہیں، تو اس وقت جنات لوگوں کے ساتھ مل کر رہا کرتے تھے محلوں میں. تو جنات نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا، اور پھر لوگوں نے نسبت کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے. اس لیے کہ جو جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے وہ اسلام سے ہاتھ دھوتا ہے، اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو کافر کہتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا ہے. ہاں یہ ایک معمول ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کی حکومت میں جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بادشاہ خراب ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی طرف لوگوں نے نسبت کی کہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. ایک طریقہ جادو کا یہ آیا، اور دوسرا جادو کا طریقہ یہ آیا تھا کہ اللہ پاک نے بابل شہر میں دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت. یہ ہاروت اور ماروت دنیا میں اللہ پاک نے اس لیے بھیجے تھے کہ جو لوگ جادو سیکھ رہے تھے ان فرشتوں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ نے یہ جادو سیکھنا ہے تو یہ جادو
ایسا جادو ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، اور جو جادو سیکھتے ہیں وہ کافر بن جاتا ہے۔ لہذا ہم آئے ہیں، ہمیں جادو آتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جادو مت سیکھو، جنات سے بھی مت سیکھو، ہم سے بھی مت سیکھو، کسی اور سے بھی نہیں سیکھو، اس لیے کہ کفر ہے۔ اور آپ لوگ جادو کے معاملے میں نہ پڑے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی ان فرشتوں سے اصرار کرتے کہ خدا رسول کا واسطہ ہمیں جادو سکھا دو، تو سکھاتے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے کہ دیکھیں یہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، آخرت کا کوئی حصہ تمہارا نہیں ہوگا۔ بعض حضرات نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے پاس جایا کرتے تھے، تو جب لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے تو وہاں فرشتے اس کو دیکھتے، تو فرشتوں نے سوال شروع کر دیا کہ اللہ دیکھیں یہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، آپ نے سب پر ان کو فضیلت دی، اس کے باوجود بھی یہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ سے بازی نہیں آتے۔ جسے کہ اس پارے کی ابتدا کے اندر کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہوں، تو لوگوں نے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ان کو پیدا کریں گے فساد کریں گے، اس سے اچھا تو ہمیں فساد بھی نہیں کرتے، آپ کی عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بس یہ حکمت تم نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، اور میں ان انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور پھر تمام کے تمام سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بھی کرا دیا۔ تو جب انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے پاس جاتے تو فرشتے سوال اٹھاتے اور کہتے کہ اللہ انہوں نے تو دنیا میں فساد مچایا ہے، گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھیں آپ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، آپ گناہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اور انسان گناہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو روک بھی سکتا ہے، تو یہ آپ کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن چلے ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو آپ کو پسند ہے 2 آدمی 2 فرشتے ہمیں دے دو، ہم ان کو دنیا بھیجتے ہیں، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ ان کے ہاں بزرگی کے اندر مشہور ایک ہاروت فرشتہ تھا، دوسرا ماروت فرشتہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو انسانی شکل دی، انسانی خواہشات دیے، اور بابل شہر کے اوپر اتار دیا۔ اب پتہ چلے گا کہ یہ گناہ کرتے یا نہیں کرتے۔ جب بابل شہر پہ یہ آئے یہ فرشتے، تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی جادو مت سیکھو، جادو ہمیں آتا ہے لیکن گناہ ہے سیکھنے میں، لہذا اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہو۔ تو اسی دوران ان کے پاس ایک خوبصورت عورت زہرا نام کی آئی، زہرا خوبصورت عورت ہے۔ اب ہاروت ماروت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب اس زہرا حسین عورت کو دیکھا تو ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ تو اس حسین عورت نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ مجھے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو شراب پینا ہے، دوسرا آپ نے میرے شوہر کو قتل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کفر اختیار کرنا ہوگا، تب ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا آپس میں کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن چلے شراب پینا ایک معمولی گناہ ہے، آپس میں بولنے لگے، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرشتوں کو دکھا رہے، چلو شراب پی لیے تھے، تو انہوں نے شراب پی لی۔
جب شراب پی لی تو پھر اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل بھی کر دوں. اور عورتوں کو اس بات کی بڑی لگی بھی ہوتی ہے نا کہ وہ جب اپنے شوہر سے اپنے آپ کو چھڑاتی ہے تو ظاہر ہے طلاق کے علاوہ یا اس کے مرنے کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ ہوتا نہیں ہے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آدمی مر جائے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں, کسی کے ساتھ نکاح کریں یا بھاگ جائے. تو اس نے یہ کہا کہ میرے شوہر کو قتل کر دو. انہوں نے کیا کر دیا, ان کے شوہر کو قتل بھی کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد پھر اس عورت نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے پاس اسم اعظم تھا, وہ اسم اعظم انہوں نے سیکھا. اسم اعظم انہوں نے سیکھ لیا, اس عورت نے اسم اعظم کو سیکھا. اور گناہ کرنے کے بعد وہ اسم اعظم جیسے انہوں نے پڑھا تو وہ آسمان پہنچ گئی اور زہرہ ستارہ بن گیا. تو یہ اس طریقے سے آسمان میں گئی. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو انسان افضل آپ لوگ سے کیوں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہ کا ان کو اختیار ہے, لیکن میرے خوف کی وجہ سے گناہ کو ترک کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں. اور آپ تو گناہ کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو بہت سارے روایت کے اندر اس واقعہ کا ذکر ہے, بہت سارے محدثین حضرات نے اس کا انکار بھی کیا ہے, کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو فرشتے وہ اس طریقے سے برا عمل کریں, اور یا دو فرشتے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ ملاقات کر لیں, یا دو فرشتے ایک عورت کے اوپر عاشق ہو جائے. اور اس طریقے سے پھر روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نہیں, بہت ساری روایت میں اس کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی آسان ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ اس وقت تک فرشتہ ہے جب تک کہ اس کے اندر فرشتوں کے صفات ہے, اور جب فرشتوں سے فرشتوں کی صفات ختم ہو جائے تو پھر فرشتہ نہیں ہے, اور جب فرشتہ نہیں ہے تو پھر بہت کچھ کر سکتا ہے. اس لیے فرشتے تو نہیں رہے, فرشتہ ہونا ان کا ختم ہو گیا. پھر بطور سزا کے ایک کنویں کے اندر ان کو اس وقت کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام نے لٹکایا, اور اسی طریقے سے ان کو اختیار دیا گیا کہ دنیا کا عذاب اپنے لیے پسند کرو گے یا آخرت کا. تو انہوں نے دنیا کا عذاب پسند کیا, اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے. اس طریقے سے جادو آیا. تو جادو کا مین مقصد کیا ہوتا ہے, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو اپنے شوہر سے جدا کرنا. وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں جو کسی میاں اور بیوی کے اندر انگلیاں مارتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں. چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ بھابھی ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ قریب یا دور کے رشتہ دار ہیں, کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے. شیطان کا مین مقصد یہی ہے, مین مقصد شیطان کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے مخالف ہو جائے. باقی دنیا کے گناہ شیطان کو کوئی گناہ نظر نہیں آتے. شیطان کو بڑا گناہ جو نظر آتا ہے, اور شیطان کی بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ نکاح کیے ہوئے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں, طلاق ہو جائے, مر جائیں, ختم ہو جائے.